السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ ویورس، آج میں اس ویڈیو میں اچھے اخلاق کے بارے میں بیان کروں گی کہ اچھے اخلاق کیا ہیں اور ان کی دین اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے، اچھے اخلاق کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، شکریہ۔ حدیث مبارکہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو مخلوق سراپائے خیر ہے وہ فرشتے ہیں، اور جو سراپائے شر ہیں وہ انہیں شیطان کہتے ہیں، اور جو مخلوق خیر اور شر کا مجموعہ ہیں وہ انسان ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن دستور یہ ہے کہ جس بندے میں خیر غالب ہو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے، اور جس بندے میں شر زیادہ ہو وہ برا انسان کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کی تعریف بیان کی، فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ گویا مسلمان کی بنیاد دو باتوں میں بتائی کہ دو طرح سے انسان کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، یا تو عمل سے یا زبان سے، اپنی بات چیت سے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی دل آزاری کر کے، کسی پر بہتان لگا کر۔ تو فرمایا کہ جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ ہوں اور ہاتھ سے بھی محفوظ ہوں تو ایسا شخص کامل مسلمان ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے اس حدیث مبارکہ میں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں زبان کو پہلے ذکر کیا اور ہاتھ کو بعد میں۔ وہ اس لیے کہ جو انسان طاقتور ہے وہ تو ہاتھ بھی استعمال کر سکتا ہے اور زبان بھی کسی کو تکلیف دینے کے لیے، اور کمزور انسان صرف زبان سے تکلیف دے سکتا ہے۔ تو گویا زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو، ہر دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانے میں استعمال ہو سکتی ہے، تو اور اس کی لپیٹ میں زندہ بھی آ سکتے ہیں اور مردہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تو وجہ، دوسری بات یہ کہ ہاتھ کا دیا گیا زخم بھر جاتا ہے جلدی یا دیر سے، مگر زبان سے کہی گئی بات جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو یہ زبان کا دیا ہوا زخم ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کے نقصان سے زیادہ برا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی چپ رہنے پر نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق کو قرار دیا کہ جن سے ایمان پورا ہوتا ہے۔ دین کی چھت جو ہے وہ روزے کو قرار نہیں دیا، نہ ہی جہاد کو، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، علم بھی نہیں، مگر اسلام کی چھت اور اس کی تکمیل۔ فرمایا کہ اس کی تکمیل جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، درگزر کرنے کے ساتھ ہے۔
اسلام کی عمارت تو عبادت ہے، لیکن جو عمارت ہے یا بنیاد ہے گھر، اس سے تو مکمل نہیں ہوتا، بلکہ چھت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب چھت بنتی ہے تو گھر مکمل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اچھے اخلاق کے بغیر بھی اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو دین اسلام میں اچھے اخلاق کو ایک چھت کی حیثیت حاصل ہے۔ تو اس کا یہ کتنا ضروری ہے، تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک آدمی کا عمل قیامت کے دن تولا جائے گا، کبھی ایک پلڑا جھکے گا، کبھی دوسرا، پھر ایک بادل آئے گا اور آ کر اس کے دائیں پلڑے میں بیٹھے گا، تو اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ کامیاب ہو گئے۔ تو وہ شخص فرشتے سے پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا؟ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ یہ تیرے اچھے اخلاق تھے جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے لیے ضروری کچھ باتیں جو ذکر کی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں میں یہاں بیان کر رہی ہوں۔ نمبر 1، سچی بات کرنا۔ نمبر 2، خدا کی اطاعت میں سچا ہونا۔ نمبر 3، سائل کو بخشنا۔ نمبر 4، احسان کا بدلہ دینا۔ نمبر 5، صلہ رحمی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں، اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے وہ شخص جو اللہ کے عیال کے لیے نفع بخش ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو وہی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ نمبر 6، امانت ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو امانت دی جائے اور وہ خیانت نہ کرے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، یعنی اس پر جنت واجب ہے، اور فرمایا کہ خیانت کرنا منافق کی پہچان ہے۔ نمبر 7، اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے رفیق کے لیے، اپنے دوست کے لیے برائی برداشت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان یا اس کے گھر والوں کو خوشی اور مسرت میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے ہی راضی ہوں گے، یعنی کہ اس کا اجر جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر 8، مہمان کا اکرام کرنا۔ یہ سنت ہے، فرمایا کہ جو مہمان نواز نہیں اس میں بھلائی نہیں۔ نمبر 9، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے لیے چلے تو اس کے لیے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اگر ضرورت پوری ہو جائے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے اخلاق کے بہترین اعمال یہ ہیں کہ توڑ کر رکھنے والے سے جوڑ کر رکھیں، یعنی قطع تعلقی کرنے والے سے آپ تعلق قائم کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں رشتہ قطع کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا عمل، محروم کر دینے والے سے دینے کا معاملہ کریں۔ جو شخص آپ سے کوئی چیز روکتا ہے تو آپ اس کو دیں۔ گالی دینے والے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں، اور فرمایا کہ بہترین ہے تم میں وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اچھے اخلاق عطا فرمائیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔